چودھری ہاؤس کا ماحول صبح سویرے ہی ہنگامہ خیز تھا۔ ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے، مگر جنت کا موڈ شدید خراب تھا۔ اس نے پلیٹ ایک طرف دھکیلی اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، جنت نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کیا ہوا ہے؟ ماں نے حیرت سے پوچھا تو شہروز نے اپنی چائے کا کپ میز پر رکھا اور سرد نظروں سے جنت کو دیکھا۔ یہ اس لیے نہیں جائے گی کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، یہ تو وہاں جا کر صرف لڑکوں کی توجہ حاصل کرتی تھی، شہروز نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ آپ کو بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ کو کیا مسئلہ ہے، جنت نے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو۔ شہروز اپنی کرسی ہی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور جنت کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عزت آپ کی نہیں، آپ کے شک کی ہے، جو آپ ہر وقت کرتے ہیں۔ جنت نے اسے دھکا دیا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اسی کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی تھی، کیونکہ کل اس نے ہی اسے منع کیا تھا اور وہ سب گھر والوں کے سامنے اسی لیے بات چلا رہی تھی تاکہ سب اس کا ساتھ دیں، مگر کوئی اس کے حق میں نہیں بولا۔ شہروز نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں امی، اسے سمجھائیں ورنہ میرا غصہ بہت برا ہے، شہروز نے غصے میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اور پھر اگلے دن جنت پوری ہمت کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچتے ہی شہروز نے اپنی گاڑی اس انداز میں روکی کہ جنت، جو ابھی دوسری گاڑی سے اتری تھی، ہڑبڑا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جنت نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا تو شہروز نے باہر نکل کر اسے اپنی گاڑی کے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں تاکہ تمہاری یہ حرکتیں بند کروا سکوں، شہروز نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جنت نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی غیر کی نظروں کا شکار نہیں ہونے دوں گا، شہروز نے سختی سے کہا۔ آپ کو صرف نکاح کا رشتہ نظر آتا ہے، محبت نام کی کوئی چیز آپ کے دل میں نہیں، جنت نے روتے ہوئے کہا۔ محبت صرف کرنے سے نہیں ہوتی، اسے نبھانے سے ہوتی ہے اور میں اسے نبھانا جانتا ہوں۔ شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر نہ جانے کیا کیا کہنے لگا، مگر اس کی آدھی ادھوری بات سن کر وہ اچانک گاڑی سے اتری اور یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس کے دوران جنت کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جنت نے غصے میں فون اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے آپ کو؟ جنت نے چلاتے ہوئے کہا۔ مصیبت تم ہو اور میں ابھی یونیورسٹی پہنچ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے، شہروز کی آواز میں وہ سختی تھی کہ جنت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں جب شہروز پہنچا تو جنت پہلے سے وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئے آپ؟ جنت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں آ گیا ہوں، اب چلو میرے ساتھ، شہروز نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، جنت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نفرت کر کے دیکھ لو جنت، یہ نفرت کی محبت میں بدل جائے گی، شہروز نے اسے زور سے کھینچا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ گھر کے بڑے ہال میں شام کا وقت تھا، گھر کے بڑے اپنی اپنی جگہ بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا کیونکہ صبح سے شہروز اور جنت کی لڑائی گھر بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں جو ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ جنت نے کچن سے نکلتے ہوئے شہروز کو ٹوکا۔ شہروز نے اخبار ایک طرف پھینکا اور اس کے قریب آ گیا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں، تمہاری حفاظت کر رہا ہوں تاکہ تم کل کو کسی اور کے ساتھ نہ بھاگ جاؤ۔ شہروز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس کی گرفت تھوڑی سخت تھی۔ مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، جنت نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ خود حفاظت کر لو گی تو گھر سے باہر قدم رکھنا بھی بھول جاؤ گی، سمجھی؟ شہروز نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی مگر پر خطر آواز میں کہا۔ جنت نے غصے سے اس کی طرف دیکھا مگر شہروز کی آنکھوں میں موجود چمک نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو شہروز نے اس کا دوپٹہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ خبردار جو دوبارہ اس طرح بدتمیزی کی، شہروز نے دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹے ہوئے کہا تو جنت رک گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہاں سب گھر والے موجود ہیں، جنت نے کھسر پھسر کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا دیکھ رہا ہے، تم صرف میری ہو، شہروز نے مسکرا کر کہا جو اس کے غصے سے زیادہ خطرناک تھا۔ تھوڑی دور صوفے پر بیٹھی حورین اپنے فون میں مصروف تھی مگر اس کی نظریں بار بار دروازے پر تھیں جہاں سے اذلان داخل ہوا۔ حورین تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے پاس آ کر سرگوشی کی تو حورین بوکھلا گئی۔
اذلان تو میرے قریب آئے ہو، اگر بھائی نے دیکھ لیا تو آج میری خیر نہیں ہے، حرین نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بھائی سے مجھے ڈر نہیں لگتا، اور تم تو جانتی ہو میں یہاں سے تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے حرین کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم بہت بے باک ہو گئے ہو اذلان، حرین نے شرماتے ہوئے کہا تو اذلان اسے قریب جھک کر بولا، محبت میں بے باک ہونا ہی پڑتا ہے ورنہ لوگ ہمیں دور کر دیں گے۔ اذلان کی بات سن کر حرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر پہلے والے ٹکراؤ کے بعد جنت لان میں غصے سے ٹہل رہی تھی، تبھی شیروز وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جنت کو بازو سے پکڑا تو جنت نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو شیروز نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرا ہاتھ جھٹکا؟ شیروز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میری مرضی میں جو بھی کروں، اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی پابند نہیں ہوں، جنت نے پوری طاقت سے کہا۔ تم میری بیوی اور نکاح ہوا ہے ہمارا، تو تم پابند بھی ہو اور میری ملکیت بھی۔ شیروز نے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری جس سے جنت کو ایک جھٹکا سا لگا۔ آپ اپنی یہ ملکیت کسی اور کو دے دیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا یہ ساتھ۔ جنت نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر شیروز اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کسی اور کو دے دوں گا؟ کبھی نہیں جنت، تم میری ضد ہو اور میں ضد کا پکا ہوں۔ شیروز نے اس کے گرد اپنے ہاتھ کا اظہار بنایا تو جنت کو اپنی سانسیں رکتی بھی محسوس ہوئیں۔ آپ مجھے صرف تنگ کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں؟ جنت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش کی مگر شیروز نے اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ تمہیں تنگ کرنا ہی میرا پسندیدہ مشغلہ ہے اور میں اسے جاری رکھوں گی، شیروز نے مسکرا کر کہا، جو جنت کو اندر سے بلا کر رکھ لیا۔ لان کے کونے میں چھپے اذلان اور حرین یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھا تم نے شیروز بھائی کتنے دیوانے ہیں؟ اذلان نے حرین کے کان میں کہا۔ اور تم کسی سے کم نہیں ہو۔ حرین نے اسے ہلکا سا دھکا دیا تو اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر ہم بھی ان کی طرح کھلے عام گھومیں تو کیسا رہے گا؟ اذلان نے شرارت سے پوچھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان کا تو نکاح ہوا ہے نا؟ حرین نے گھبرا کر کہا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ ادھر شیروز اب جنت کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ چلو میرے ساتھ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، شیروز نے سختی سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، جنت نے تیکھے انداز میں کہا تو شیروز نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد دیا۔ وہ خدایا، مجھے نیچے اتارے کوئی دیکھ لے گا، جنت نے شور مچانا شروع کر دیا مگر شیروز کے قدم نہیں رکے۔ آج تمہاری عزت ختم ہو کر رہے گی، شیروز اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جنت نے جھٹکے سے خود کو آزاد کرایا اور کمرے کے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ جنت نے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ شیروز نے سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں جنت کے چہرے پر جما لی۔ تمہاری بدتمیزی حد سے بڑھ رہی ہے جنت، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، شیروز نے سرد لہجے میں کہا۔ میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو آپ مجھے جب چاہے جہاں چاہے اٹھا لائیں گے، جنت نے چیختے ہوئے کہا تو شیروز ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ تو میری بیوی ہو اور میرا حق ہے کہ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں۔ شیروز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آئینے کے سامنے لے آیا۔ ذرا دیکھو خود کو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، غصے میں، شیروز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ جنت نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگا شیروز کو بھی سنائی دے رہی ہیں۔ آپ کا حق تب ہوتا جب محبت ہو، اور یہاں تو صرف زبردستی ہے، جنت نے دکھ سے کہا۔ محبت تو ہے، تبھی تو میں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کسی اور کو اب تک گھر سے نکال چکا ہوتا۔ شیروز نے اسے آئینے سے دور کیا اور بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف حرین اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں اذلان اشاروں میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ حرین کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، لیکن اس کی نظریں اذلان سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ یہ لڑکا مانتا ہی نہیں ہے، ہر وقت مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، حرین نے خود سے کہا اور فون اٹھا کر میسج ٹائپ کرنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ حرین کیا کر رہی ہو؟ یہاں نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ماں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ بس ماں، میں ابھی نیچے آتی ہوں،
حورین نے گھبرا کر فون پیچھے چھپایا اور ماں کے پیچھے چل پڑی۔ نیچے ہال میں ماحول پتلا ہوا تھا، گھر کے بڑے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ حبیب نے بیٹی کو پاس بلایا۔ شہروز صاحب کافی وقت ہو گیا ہے، آپ ہمیں رخصتی کی بات کر لینی چاہیے۔ حبیب نے سنجیدگی سے کہا تو شہروز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے دور کھڑی جنت کی طرف دیکھا جو یہ سن کر پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ میں تیار ہوں بابا، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے، شہروز نے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کروں گی رخصتی، یہ نکاح نامہ بس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے میرے لیے، جنت نے سب کے سامنے چلا کر کہا تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جنت زبان سنبھالو، تمہاری یہ ہمت کہ بڑوں کے سامنے اس طرح بات کر رہی ہو؟ حسیب نے غصے سے کہا، اگر یہ نکاح صرف کاغذ ہے تو میں اسے حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ شہروز نے جنت کے قریب آ کر اس کا ہاتھ مروڑا۔ تم اب اس رشتے سے بھاگ نہیں سکتی، شہروز نے دھیمی آواز میں کہا تاکہ صرف جنت سن سکے۔ جنت نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے شہروز کو دیکھا اور پھر وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اذلان جو یہ سب سن رہا تھا اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے حورین کو ایک طرف کھینچ لیا۔ دیکھا تم نے تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے؟ اب اگر میں نے کچھ نہ کیا تو ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے، اذلان نے غصے سے کہا۔ تم کیا کرو گے اذلان؟ کچھ غلط مت کر بیٹھنا، حورین نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری شادی بھی ان کے ساتھ ہو جائے اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم خود راستہ نکالیں گے، اذلان نے آنکھوں میں عزم لیے کہا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی جنت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج رات ہی یہاں سے نکل جائے گی۔ وہ یہ قید ہمیشہ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ جنت اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بستر پر ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا جس میں اس نے چند ضروری کپڑے اور کچھ پیسے ڈال رکھے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی لیکن اس کے اندر کا موسم شدید طوفانی تھا۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی جو وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور اپنی انگلیوں کے ناخن چبا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یا وہ خود کو مزید کسی مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ اگر میں پکڑی گئی تو شہروز مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، جنت نے کانپتی ہوئی آواز میں خود سے کہا اور اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ وہ اٹھی اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کے قدموں کی چاپ اسے ہی خاموش کمرے میں بہت زوردار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے فون کی اسکرین آن کی اور اپنی دوست کی کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ اس نے اسے 3 بار کال کی لیکن ہر بار دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اس وقت سو رہی ہے؟ یہ فون سائلنٹ پہ لگا کر بھول گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ابھی نہیں نکلی تو صبح کا سورج اس کی آزادی کا آخری سورج ہوگا، کیونکہ صبح ہوتے ہی رخصتی کی تیاریوں کا اعلان کر دیا جائے گا اور شہروز پھر اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس گئی اور اسے ہلکا سا کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ باہر برآمدے میں مدھم سی روشنی تھی اور سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ وہ واپس پلٹی اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ اسے ہر چھوٹی سی آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شہروز ابھی دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا اور اس کے بیگ کو دیکھ کر اسے لڑے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے شہروز سے ایک آخری بار بات کر لینی چاہیے، لیکن پھر اسے شہروز کا وہ روپ یاد آیا جو اس نے آج شام دیکھا جب اس نے اس کا ہاتھ مروڑا۔ نہیں، اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ جنت نے مضبوطی سے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور کندھے پر لٹکا دیا۔ وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی، اس کا ہر قدم کانپ رہا تھا۔ اس نے دروازے کو بالکل آہستہ سے کھولا تاکہ آواز نہ آئے۔ باہر کا برآمدہ خالی تھا۔ وہ سایوں کی طرح دیواروں کے ساتھ چپک کر چلنے لگی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی اور نیچے جھانکا۔ نیچے کا ہال بھی بالکل ویران تھا۔ اسے یاد آیا کہ مین گیٹ پر چوکیدار بیٹھتا ہے اور وہ اکثر اس وقت کرسی پر اونگ رہا ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں اللہ کا نام لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ اس نے ایک ایک سیڑھی پر پاؤں بہت احتیاط سے رکھا جیسے وہ کسی بارود پر چل رہی ہو۔ جب وہ نیچے پہنچ گئی تو اسے دیکھا کہ سامنے والی کرسی پر بوڑھا چوکیدار سر جھکائے خراٹے ہل رہا ہے اور اس کی گن ایک طرف پڑی ہے۔ جنت کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اسے ابھی بھی بہت محتاط رہنا تھا۔ لیکن اسے چابی کا پتہ تھا کیونکہ وہ اکثر باہر کی گیٹ کو چیک کرتی تھی۔ اس نے بہت آہستہ سے تالا کھولنے کی کوشش کی جس سے ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز نکلی
اور چوکیدار کا سر تھوڑا سا ہلا۔ جنت وہیں رک گئی اور اپنی سانسیں روک لی۔ اس کا خون جم گیا تھا۔ اسے لگا کہ اگر چوکیدار نے آنکھ کھول دی تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن چوکیدار نے ہڑبڑا کر کروٹ بدلی اور دوبارہ گہری نیند میں چلا گیا۔ اس نے فوراً تالا کھولا اور دروازے کو اتنا سا ہی کھولا کہ وہ باہر نکل سکے۔ وہ باہر کی تاریک گلی میں آ گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اسے آزادی کا احساس دلانے لگی تھی، لیکن ابھی بھی اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ بغیر مڑے سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے جوتے فرش پر آواز کر رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے جوتے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور ننگے پاؤں دوڑنے لگی۔ اب وہ مین روڈ کے قریب تھی، جہاں اسے امید تھی کہ کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل جائے گی، لیکن یہ رات کا وقت تھا اور سڑکیں ویران تھیں۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ کی پٹی زور سے دبی ہوئی تھی۔ اسے بار بار پیچھے دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ شروز کی گاڑی کہیں پیچھے سے آ رہی ہے اور ابھی اسے اپنی گاڑی کی بریک لگا کر پکڑ لے گا۔ وہ سڑک کے کنارے لیکن لائٹس کے نیچے ہی گزرتی رہی تاکہ کوئی اسے دیکھ کر اس پہ حملہ نہ کرے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے دوست کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ وہی ایک واحد انسان تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ جنت نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک بار پھر اپنے دوست کو کال ملائی۔ اس بار ایک لمبی رنگ کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کون ہے؟ اس وقت کون کال کر رہا ہے؟ دوست کی خنودگی بھری آواز آئی۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بول رہی ہوں، جنت نے ہانپتے ہوئے کہا اور سڑک کے ایک کونے میں چھپ گئی، کیونکہ اسے دور سے گاڑی کی لائٹس نظر آ رہی تھی۔ جنت کی آواز سن کر اس کی دوست سائرہ ایک دم بیدار ہو گئی۔ جنت، کیا ہوا ہے؟ تم اس وقت کہاں ہو اور یہ سب کیا ہے؟ سائرہ نے پریشانی سے پوچھا۔ سائرہ، میں نے گھر چھوڑ دیا ہے اور میں شروز کی قید سے بھاگ آئی ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہاں جانا ہے، تم بس مجھے اپنی مدد کا یقین دلاؤ، جنت نے روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں سڑک پر آنے والی گاڑیوں پر تھیں۔ سائرہ نے ایک گہری سانس لی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں اندازہ ہے اگر شہروز کو پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن خیر، تم ابھی کہاں ہو؟ سائرہ نے سوال کیا۔ میں مین روڈ پر ہوں، بس کچھ ہی فاصلے پر بس اڈا ہے، میں وہیں جا رہی ہوں۔ لیکن سائرہ، وہاں بہت رش ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جنت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سنو جنت، تم بس اڈے کے چھوٹے گیٹ کی طرف جاؤ، وہاں زیادہ رش نہیں ہوتا۔ میں ابھی اپنے ڈرائیور کو کال کرتی ہوں، وہ تمہیں وہاں سے لے لے گا۔ تم کسی سے بات مت کرنا اور اپنا فون بند کر لو، کہیں شروز تمہاری لوکیشن نہ ٹریس کر لے۔ سائرہ نے اسے ہدایت دی اور کال کاٹ دی۔ جنت نے فون بند کر کے اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور تیزی سے بس اڈے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ہر شخص شک کی نظر سے دیکھتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اسے پہچان لے گا۔ بس اڈے پر اس وقت بھی کافی ہلچل تھی۔ دور سے گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کے شور نے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ ایک بڑے سے پلر کے پیچھے کھڑی رہ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظریں ہر گزرنے والی گاڑی پر تھیں کہ کہیں شیروز کی کالی گاڑی نہ آ جائے۔ کچھ ہی دیر میں سائرہ کا ڈرائیور وہاں پہنچ گیا تھا، جس نے جنت کو پہچان لیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر سائرہ کے گھر کی طرف لے گیا۔ راستے بھر جنت کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پرانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہی ہے جہاں کوئی شاید اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ سائرہ کا گھر کافی خاموش تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سائرہ نے اسے دروازے پر ہی تھام لیا۔ تم یہ کیا کر بیٹھی ہو جنت؟ اگر میری امی ابا نے دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو مار ڈالیں گے، سائرہ نے دبی آواز میں اسے اندر لاتے ہوئے کہا۔ تم پلیز میری بات سمجھو، میں شروز کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے ایک انسان نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جنت نے کمرے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی دوران سائرہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کو یوں پریشان حال دیکھ کر رک گئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو جنت، اور یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ سائرہ کی ماں نے تعجب سے پوچھا۔ سائرہ نے فوراً بات سنبھالی۔ امی، وہ اصل میں کل سے اس کے پیپرز ہیں اور اسے کچھ مشکل سوال سمجھنے ہیں، تو میں نے جنت کو کہا کہ وہ رات کو ہی آ جائے تاکہ صبح سویرے میں اسے یہ سب سمجھا کر یونیورسٹی بھیج دوں۔ سائرہ نے مسکرا کر اپنی ماں کو یقین دلایا۔ لیکن اتنی رات گئے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں نے شک بھری نظروں سے جنت کو دیکھا تو جنت نے سر جھکا لیا۔ جی آنٹی، وہ گھر میں کافی شور تھا اور مجھے پڑھائی میں بہت مشکل ہو رہی تھی، تو سائرہ نے کہا کہ یہاں آ کر آرام سے پڑھ لو۔
جنت نے ہمت کر کے جواب دیا۔ سائرہ کی ماں نے کچھ دیر انہیں غور سے دیکھا اور پھر سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ مان گئی، لیکن کب تک؟ جنت کب تک ہم یہ ڈرامہ کریں گے؟ سائرہ نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بس کچھ دن کا وقت چاہیے سائرہ، میں تمہیں کلینک پر جایا کروں گی، وہاں سے مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا، اور تم بس یہی کہنا ہے کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں۔ جنت نے التجا بھری نظروں سے سائرہ کو دیکھا۔ سائرہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ ٹھیک ہے، لیکن نہیں بچ پاؤ گی، لیکن یاد رکھنا اگر شہروز یہاں تک پہنچ گیا تو میں تمہاری جان نہیں بچا پاؤں گی۔ سائرہ نے وارننگ دی اور جنت کو بستر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس رات جنت کو نیند نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شہروز کے غصے اور اس کے پاگل پن کا اندازہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل صبح جب شہروز کو پتہ چلے گا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو وہ پورے شہر کو سر پر اٹھا لے گا۔ گھر کی صبح معمول سے ہٹ کر تھی۔ جب حورین ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے جنت کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں چھائی خاموشی نے اسے چونکا دیا۔ بستر کی چار دیواری چادریں بالکل سیدھی تھیں، جیسے کوئی سویا ہی نہ ہو۔ حورین نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے پردے ہٹائے اور بالکنی کا دروازہ کھولا، مگر جنت وہاں نہیں تھی۔ حورین کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے فرش پر گری اور کپ ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ حورین نے چیختے ہوئے سب کو پکارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ حفصہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو جنت کا غائب ہونا دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ دوسری طرف جنت کی ماں یعنی مدثرہ بیگم بھی صوفے پر گر گئیں اور سینہ پیٹنے لگی۔ ہائے اللہ، میری بچی کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو بڑی سمجھدار تھی، کسی غلطی سے نکل گئی ہوگی، کسی سہیلی کے گھر ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ وہ روتے ہوئے خود کو دلاسے دے رہی تھی مگر حسیب کا چہرہ غصے اور پریشانی سے تمتما اٹھا۔ تبھی مین گیٹ کا چوکیدار دوڑتا ہوا اندر آیا اور ہانپتے ہوئے بولا، صاحب رات گیٹ کا تالا کھلا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں چلا، میں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ چوکیدار کی بات سن کر شہروز جو ابھی ابھی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کسی پاگل کی طرح چوکیدار کی طرف لپکا اور اس کا گریبان پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تم لوگ کیا کرتے رہتے ہو؟ جب میری بیوی گھر سے نکل رہی تھی، شہروز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے میز پر پڑے ہوئے پھول دان کو اٹھا کر سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ گھر کے بڑے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر شہروز کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے گھر کے ہر کونے میں جنت کو ڈھونڈا۔ اس کی الماری کھول کر دیکھی تو وہاں سے جنت کے کچھ کپڑے غائب تھے۔ یہ دیکھ کر شہروز کے وجود میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ شہر کی سڑکوں پر شہروز کی گاڑی کسی آوارہ گرد کی طرح بھٹک رہی تھی۔ وہ ہر اس جگہ جا رہا تھا جہاں جنت کا جانا ممکن تھا۔ وہ کبھی کسی پارکنگ کے باہر گاڑی روک کر لوگوں سے پوچھتا اور کبھی کسی سہیلی کے گھر کے باہر ہارن بجا کر اسے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، مگر ہر طرف سے مایوسی ہو رہی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر چل رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جنت اس کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا میں اتنا برا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی؟ شہروز کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح کانپ رہے تھے۔ ادھر گھر میں حورین کا حال بھی بہت برا تھا۔ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں اذلان سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اذلان، جنت پتہ نہیں کہاں گئی ہے، مجھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، حورین تم ہمت مت ہارو، میں اپنا خیال رکھو، میں جانتی ہوں اپنی بہن کو کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اذلان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس کی اپنی آواز میں بھی لرزش تھی۔ دوسری طرف کلینک پر جنت سائرہ کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیچھے کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ سائرہ، واقعی میں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اب مجھے کسی کی بات نہیں سننی۔ جنت نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ سائرہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم بہادر جنت، لیکن سچ تو یہ ہے کہ شہروز تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر سر پر اٹھا چکا ہوگا۔ جنت نے کندھے اچکائے۔ اٹھانے دو، اسے کم از کم اب اسے احساس ہوگا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ شام کے وقت جنت اور سائرہ کلینک سے نکل کر بازار میں گھومتی رہی۔
جنت نے اپنی پسند کی آئس کریم پھر سے لی اور سائرہ کے گھر سائرہ کے ساتھ واپس پہنچ گئی۔ وہ کافی پرسکون تھی، اسے بس یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ آزاد ہے۔ اس نے سائرہ کے گھر پہنچ کر سکھ کا سانس لیا اور بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب شروز کیا کر گزرے گا۔ شروز تب تک گھر واپس آ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے کا مکمل اندھیرا تھا اور وہ صرف سگریٹ کی چمکتی ہوئی نوک کو دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری بے چینی اور انتقام کی چمک تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے گروپ میں میسج ٹائپ کیا، جنت چاہیے مجھے کسی بھی حال میں، چاہے پورا شہر جلا دو لیکن مجھے وہ ملنی چاہیے۔ شہروز نے غصے سے فون کو ایک طرف پھینکا اور سگریٹ کو پیروں تلے مسل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ کھیل صرف بھاگنے کا نہیں بلکہ اسے حاصل کرنے کا ہے۔ 2 دن بعد سارے کے کلینک کے باہر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ شروز نے اپنا چہرہ ایک سیاہ ماسک سے چھپا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سامنے آ کر جنت کو دیکھا تو وہ دوبارہ بھاگ جائے گی۔ اسے اس وقت جنت کا سامنا نہیں کرنا تھا بلکہ اسے ایک انجان آدمی بن کر ملنا تھا تاکہ وہ اپنے جال میں اسے پھنسا سکے۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چوکیدار نے اسے روک کر پوچھا، کیونکہ یہ چیک اپ کا ٹائم نہیں تھا اور سائرہ بھی کلینک پر موجود نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر عثمان ہوں، شہر کا نیا کنسلٹنٹ۔ مجھے معلوم چلا ہے کہ آپ کی کلینک پر ایک مریضہ جس کا کیس بہت پیچیدہ ہے۔ سائرہ میڈم نے مجھے ڈاکٹرز کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ شروز نے اپنی آواز بدل کر نقلی لہجے میں کہا تو چوکیدار نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر جب اس نے ایک جعلی ID کارڈ دکھایا تو وہ خاموش ہو گیا اور اسے اندر جانے دیا۔ اندر کمرے میں جنت بیٹھی تھی۔ شروز جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں جنت کے چہرے پر جم گئی جو سکون سے بیٹھی تھی۔ شروز کا دل چاہا کہ ماسک اتار کر اسے اپنے سینے سے لگا لے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں تم نے خود کو چھپایا ہے جنت؟ شروز نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی جو جنت نہیں سن سکی۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جنت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اگلے لمحے وہ خود کو مریض ظاہر کر چکا تھا اور وہ جو ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اب خود کو اس کے سامنے ایک ڈاکٹر ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کہیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ڈاکٹر بننے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی اسے اپنے سامنے نقاب پوش شخص سے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے مگر وہ کیا ہے نا، شرم آ رہی ہے۔ چلیں کوئی نہیں، آپ سے کیا چھپانا۔ وہ جب رات میں بستر پر لیٹتا ہوں نا تو بیوی کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ کمی پوری کریں گی؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ کہتے وہ اچانک جنت کی کمر کھینچتا اس کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ جنت چیختی وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر دور پھینک گیا۔ اب بتاؤ کس سے پوچھ کر گھر سے بھاگی؟ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے سرد لہجے میں بولا۔ جنت نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر شروز نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے کہا نا خاموش رہو، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو میری بات ماننی پڑے گی۔ شہروز نے اسٹیتھوسکوپ اس کے دل پر رکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جنت کا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دھڑکن شہروز کے لیے کسی موسیقی سے کم نہیں تھی۔ تمہاری نبض بہت تیز ہے، کیا خوف زدہ ہو تم؟ شہروز نے جان بوجھ کر اس کے کان کے قریب ہو کر پوچھا، جس سے جنت کا بدن کانپ اٹھا۔ جنت کی آنکھوں میں خوف کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر شہروز نے اسے کمر سے پکڑ کر واپس قریب پڑے مریضوں والے بیڈ پر پٹک دیا۔ تم نے بہت بھاگنے کی کوشش کر لی، اب میری باری ہے، شہروز نے اسے قابو کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی گود میں کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھا لیا اور باہر گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی جیسے ہی فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوا تو جنت کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ فارم ہاؤس شہر کے ہنگاموں میں بہت دور ایک ویرانے میں واقع تھا۔ چاروں طرف اونچے درخت اور سناٹا تھا۔ گاڑی رکتے ہی شہروز نے جنت کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ جنت مرزا۔ جنت مزاحمت کرتی رہی، اس کے پاؤں زمین پر رگڑ رہے تھے مگر شہروز کی گرفت فولادی تھی۔ وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا جہاں فرنیچر پر سفید کپڑے ڈھکے ہوئے تھے۔
مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ جگہ کتنی خوفناک ہے، جنت نے روتے ہوئے کہا تو شہروز نے اسے دھکا دے کر کمرے کے اندر کیا اور خود باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ جنت نے دروازے کو زور زور سے پیٹا اور چیخنے لگی، مگر باہر سے صرف ایک ہی آواز آئی، یہاں تم صرف میری رہو گی جنت، اور یہاں سے تمہارا تب تک نکلنا ممکن ہے جب تک میں نہ چاہوں۔ شہروز کے قدموں کی جانب دور ہوتی چلی گئی۔ جنت فرش پر گر کر رونے لگی تھی۔ وہ ساری رات اسی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اندھیرا اس کی تنہائی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ شہروز کے خوف اور اپنی بے بسی کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا یہ فیصلہ غلط تھا کہ وہ گھر سے بھاگی۔ صبح جب روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو دروازہ کھڑکھڑا کر کھلا۔ شہروز ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کل رات والی ہی سختی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور جنت کی طرف دیکھا۔ وہ فرش کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ کھانا کھاؤ، شہروز نے حکم دیا تو جنت نے اٹھ کر ٹرے جھٹکے سے فرش پر گرا دی۔ پلیٹ ٹوٹ گئی اور سالن فرش پر پھیل گیا۔ شہروز کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کے ہاتھ مروڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ شہروز نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر غصے سے کہا۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے آپ کی قید سے آزادی چاہیے، آپ میری جان لے لیں مگر مجھے یہاں مت رکھیں۔ جنت پوری طاقت سے چلائی تو شہروز کا سب جواب دے گیا۔ اس نے جنت کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری جس میں غصے کے ساتھ ایک تڑپ تھی۔ اس نے جنت کو دیوار کے ساتھ مزید سختی سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ نفرت ہی صحیح مگر یہ شدت تو صرف میرے لیے ہے نا، اور تم جانتی ہو جنت مجھے ہارنا پسند نہیں ہے۔ شہروز نے سرگوشی کی اور وہاں سے نکل گیا۔ کمرہ پھر سے بند ہو گیا۔ جنت بھوک اور پیار سے نڈھال ہو کر وہیں فرش پر سو گئی۔ دوپہر کے بعد جب شہروز واپس آیا تو جنت کمزوری سے بے ہوش پڑی تھی۔ شہروز کی دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ جنت نے نیم باں آنکھوں سے اسے دیکھا تو اسے غصہ آنے لگا مگر وہ چلانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ پھر شہروز اس کے لیے کچن سے کھانا لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانا شروع کیا۔ جنت نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کے پاس اب ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا لو، کیوں ضد کرتی ہو؟ شہروز کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور فکر مند تھا۔ جنت نے کمزوری سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ مجھ پر حکم کیوں چلاتے ہیں؟ میں آپ کے غلام نہیں ہوں۔ تم غلام نہیں میری جان ہو۔ شہروز نے اس کے پیشانی پر بوسہ دیا تو جنت ایک دم ساکت ہو گئی کہ وہ پہلا موقع تھا جب شہروز نے اتنی قربت دکھائی تھی۔ شہروز اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا مگر جنت کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب باہر طوفان شروع ہوا۔ کمرے کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ اچانک جنت کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی تھی۔ جب بجلی گونجی تو اسے کمرے کے کونے میں شہروز کھڑا نظر آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے اور طوفان کی آوازیں، جنت نے ڈرتے ہوئے کہا تو شہروز اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ڈر کس بات کا؟ شہروز نے رومانٹک انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تو جنت اس بار پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ صرف اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ سانسوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ شہروز نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور جنت اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو صرف اسی کا نام سے گواہی دے رہی تھی۔ گھر کی فضا سوگوار بنی ہوئی تھی۔ گھر کے لان میں بیٹھے بڑے پریشانی سے پہلو بدل رہے تھے۔ شہروز بیٹا، اب پولیس کو بتا ہی دینا چاہیے، 3 دن ہو گئے ہیں، وہ کہیں نہیں ملی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، مدثرہ بیگم نے نم آواز کے ساتھ کہا۔ شہروز نے اپنی کافی کا کپ میز پر زور سے رکھا اور سرد لہجے میں بولا، کوئی پولیس کے پاس نہیں جائے گا، وہ خود مل جائے گی، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے اور کب واپس آئے گی، آپ لوگ بس خاموش رہیں اور گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ کوئی مزید بولنے کی ہمت ہی نہ کر سکا۔ وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جنت کے کپڑوں کو چھو کر محسوس کیا۔ اسے یقین تھا کہ جنت سے چند دن کی یہ قید اس کی عقل ٹھکانے لگا دے گی۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ جنت اب تک فارم ہاؤس میں اکیلی تنہائی کاٹ رہی ہوگی اور شاید
اب تک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا۔ فارم ہاؤس شام ڈھل چکی تھی، جنت برآمدے میں ٹہل رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہواؤں میں کوئی خطرہ موجود ہے۔ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی، جنت چونک گئی، اس نے سوچا شاید شیروز واپس آ گیا، مگر وہ شیروز کے آنے کے وقت سے پہلے تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے گیٹ کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ چوکیدار موجود نہیں تھا، اس لیے جنت نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہم شیروز کے دوست ہیں بھابھی، اس نے ہمیں آپ کے لیے کچھ چیزیں بیچنے کو کہا ہے۔ باہر سے ایک بھاری اور انجانی آواز آئی۔ جنت نے گیٹ کا چھوٹا حصہ کھول کر دیکھا تو باہر 3 نقاب پوش کھڑے تھے۔ اس کا دل بیٹھ گیا، اسے کوئی گڑبڑ لگی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، شیروز نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، جنت نے چیختے ہوئے کہا تو باہر والے شخص نے ایک زوردار لات دروازے پر ماری اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ پکڑ لو اسے، ایک شخص نے دھاڑ کر کہا۔ جنت نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ایک آدمی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ چیختی رہی، کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ اس کی چیخیں ویرانے میں دم توڑ گئیں۔ وہ اپنی پوری طاقت سے ان سے لڑ رہی تھی مگر وہ درندے اسے قابو کر چکے تھے۔ انہوں نے باہر سے ہی بوڑھے چوکیدار کو ٹھکانے لگا دیا تاکہ وہ مداخلت نہ کر سکے۔ ایک شخص نے کالا کپڑا نکال کر جنت کی آنکھوں پر باندھ دیا اور دوسرا اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے زبردستی گاڑی کی طرف لے گیا۔ جنت نے ہر ممکن مزاحمت کی، اس نے ان کے ہاتھ پر دانت کاٹ دیے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے گاڑی کے پچھلی سیٹ پر پھینک دیا گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ٹائروں سے مٹی اڑاتی ہوئی سڑک پر تیزی سے نکل گئی۔ جنت گاڑی کے اندر ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کیا شیروز کو اس کے اغوا کا پتہ چل جائے گا یا وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ دوسری طرف شیروز اپنے کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں میں گرا بیٹھا تھا، وہ جنت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھوڑا وقت گزرنے دو جنت، پھر میں تمہیں خود وہاں سے لینے آؤں گا اور پھر تمہاری یہ ضد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ خود سے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس جنت کو وہ سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب اس کے ہاتھوں سے نکل کر کسی اور بھیانک شکنجے میں جا چکی ہے۔ گاڑی ایک نامعلوم سمت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جنت کو گاڑی کے جھٹکوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شہر سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر تڑپ رہی تھی۔ تم لوگ کون ہو؟ شیروز تمہیں چھوڑے گا نہیں، اگر اسے پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، جنت نے چیختے ہوئے کہا تو گاڑی چلانے والا شخص خبیث انداز میں ہنسا۔ چوزا تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اس شخص کی بات سن کر جنت کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کیا یہ لوگ شیروز کے پرانے دشمن تھے؟ وہ شیروز سے انتقام لینے کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے اور اسے اپنا انجام تاریک دکھائی دینے لگا۔ اگلے دن شیروز فارم ہاؤس کے دروازے پر گاڑی روک کر اطمینان سے باہر نکلا۔ وہ آج کافی پرسکون تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ 4 دن کی دوری اور اس تنہائی نے جنت کے دل میں موجود بغاوت کی آگ کو کچھ ٹھنڈا کر دیا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کے قریب قدم رکھا تو اس کی مسکراہٹ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ دروازے کے قبضے اکھڑے ہوئے تھے۔ جنت، شیروز کی آواز گونجی۔ اس کے اندر کا سکون لمحوں میں شدید اضطراب میں بدل گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے کا سامان الٹ پلٹ تھا اور وہاں وہ منظر نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ تیزی سے دوسرے کمروں کی طرف بھاگا مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ اس نے بوڑھے چوکیدار کو ایک کونے میں رسیوں سے باندھا ہوا پایا جس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ شیروز نے لپک کر ٹیپ اتاری اور رسیاں کھولی۔ صاحب وہ لوگ انہیں لے گئے، چوکیدار ہانپتے ہوئے کانپتی آواز میں بولا۔ شیروز کا چہرہ غصے سے ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس پر گرم سیسا اونڈیل دیا ہو۔ اس نے چوکیدار کو ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ کون لوگ تھے وہ؟ کدھر لے گئے ہیں اسے؟ شیروز کے دھاڑ سے فارم ہاؤس کی دیواریں لرز اٹھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ خود اس کے دوست ظاہر کر رہے تھے تو اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ شیروز تیزی سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے ایسے بھگایا جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ گھر پہنچا تو گھر والے صحن میں سب بیٹھے پریشان تھے۔ اس نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی اور چہرے پر خوفناک غصہ تھا۔ آپ پلیز ایس ایچ او انکل کو فون کریں، شیروز نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گھر والے اسے اس حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شیروز کیا ہوا کہ جنت کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ حفصہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا مگر شیروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے فون سے اپنے دوستوں کے گروپ میں وائس نوٹ بھیجا۔
تم میں سے جو بھی اس غداری میں ملوث ہے وہ آج ہی اپنی قبر کھول دے۔ مجھے نہیں معلوم کون ہے، مگر میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا اگر جنت کو کچھ ہوا تو۔ وہ اپنے دوستوں پر برس پڑا۔ اس نے فوری طور پر شہر کی پولیس کو انفارم کیا اور خود اپنے جگری دوستوں کے ساتھ اس جگہ کا رخ کیا جہاں اس کے دشمنوں کا اڈا ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف جنت ایک تاریک اور نم کھنڈر میں بند تھی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی تھی، مگر وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور وہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل شہروز کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اس وقت یہاں ہوتا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتا۔ اسے اب اپنی ضد پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شہروز کا غصہ اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ جنت نے کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھا جس سے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر بعد اٹھا اور جنت کے قریب آیا۔ خوبصورت تو بہت ہو تم جنت، کاش تم شہروز کی بیوی نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی ہاتھ بھی نہ لگاتا، اس شخص نے خباثت سے کہا۔ جنت نے نفرت سے تھوک دیا، تم لوگ کبھی نہیں جیتو گے شہروز تم سب کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا، وہ چلائی۔ تو اس شخص نے اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کا منہ ایک طرف ہو گیا، مگر جنت کی آنکھوں میں اب بھی وہی آگ تھی۔ وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی، اسے یقین تھا کہ شہروز اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ شہروز اس وقت شہر کے دور دراز علاقوں میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ گاڑی چلاتے ہوئے بے آواز رو رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا جنت، میں تمہاری زندگی کا محافظ ہوں، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار شکست کا احساس ہو رہا تھا اور یہ احساس اسے اندر سے جلا رہا تھا، اور اب صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک دیوانہ عاشق تھا جو اپنی محبت کو کسی بھی قیمت پر واپس لانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے وفادار دوستوں کا وہ گروپ تھا جو اسے اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اسلام آباد کے ان پہاڑوں پر خاموشی ایسی تھی جیسے موت کا سناٹا ہو۔ شہروز کی گاڑی سب سے الگ تھی۔ اس نے ہائی بیم لائٹس جلائی ہوئی تھی جو پہاڑی راستوں کے بیچ خم کو چیر رہی تھی۔ اس نے فون پر لوکیشن کھولی ہوئی تھی اور ایک پرانا گیسٹ ہاؤس تھا جو اس کے دوست کم دشمنوں کا خفیہ ٹھکانہ بنا ہوا تھا۔ تم لوگ پیچھے سے جاؤ، میں مین گیٹ سے داخل ہوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ شہروز نے اپنے دوستوں کو کمانڈ دی اور گاڑی سے اتر گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی جس کی گرفت اس نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ ادھر کھنڈر نما کمرے میں جنت زمین پر بیٹھی اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی، بھوک اور پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اچانک اسے باہر گاڑیوں کے ٹائروں کی آواز اور پھر خاموشی سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، پھر کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہی ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جو وہ بار بار چیک کر رہا تھا۔ شہروز پہنچ چکا تھا، اسے لگتا ہے کہ وہ اسے بچا لے گا، وہ شخص ہنستے ہوئے بولا۔ جنت کی آنکھوں میں ایک نمی چمک آ گئی۔ شہروز واقعی آ گیا تھا۔ اس نے اپنی ہمت مجتمع کی اور کمرے کے ایک کونے میں پڑے ایک پرانے لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ باہر اچانک فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شہروز کسی شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی پہلی گولی اسی شخص کے بازو پر لگی جو جنت کے قریب کھڑا تھا۔ کمرے میں افراتفری مچ چکی تھی۔ شہروز کی نظریں صرف جنت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر کونے میں سمٹی اپنی جنت پر پڑی، اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں جذباتی آنسوؤں میں بدل گیا۔ جنت! شہروز نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ دونوں زمین پر گر گئے تھے۔ گولیوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی مگر شہروز کی ڈھال جنت کے گرد تھی۔ میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ شہروز نے اسے اپنی سینے سے لگائے ہوئے تھا اور جنت اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ تمام نفرت، تمام غصہ، تمام انا اب بہہ کر نکل رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ جنت ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ شہروز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں کو چوما۔ میں تمہیں کھونے سے بہتر مرنا پسند کرتا جنت، تم نے مجھے پاگل کر دیا۔ شہروز نے اسے اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ دشمنوں کا گینگ مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا۔ شہروز کے دشمنوں نے حالات کو قابو میں رکھ لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شہروز نے جنت کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔
وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس کے پاس ہے۔ جنت کا سر شہروز کے کندھے پر تھا اور وہ سکون کی سانس لے رہی تھی، اور اب واپس گھر نہیں بلکہ اسلام آباد میں اپنی ایک قریبی دوست کے گھر جا رہا تھا تاکہ جنت کو سنبھال سکے۔ راستے بھر شہروز کا ہاتھ جنت کے بالوں میں رہا، وہ اسے اپنی قربت کا احساس دلا رہا تھا۔ پلیز معاف کر دے مجھے، جنت نے دبی آواز میں کہا۔ شہروز نے اسے مزید مضبوطی سے تھاما۔ خاموش رہو، اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب تم میری قید میں ہو۔ جنت مسکرا دی۔ آج پہلی بار اسے شہروز کے حکم میں حکم نہیں بلکہ اپنی حفاظت کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ اسلام آباد میں صبح کا سورج ایک نئی شروعات کی نوید لایا تھا، ایک پرسکون کمرے میں جہاں خاموشی اور سکون تھا۔ جنت صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے پہاڑی مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے ہنگاموں کے بعد اب دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اچانک دروازہ ہلکے سے کھلا اور شہروز اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ وہ اس کے قریب آیا اور خاموشی سے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ دونوں نے کچھ دیر کچھ نہیں کہا، بس ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کیا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم اغوا ہوئی تو میری دنیا کیسے ویران ہو گئی تھی؟ شہروز نے کپ میز پر رکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اس دن یہ جانا کہ میری آنے سے زیادہ میری زندگی تم ہو، اور میں تمہیں کھونے کے خوف سے پاگل ہو رہا تھا۔ جنت نے اپنی نظریں شہروز پر جمائیں، جس کی آنکھوں میں اب وہ تکبر بلکہ ایک گہری شرمندگی اور محبت تھی۔ میں بھی غلط تھی شہروز، میں نے آپ کی حفاظت کو قید سمجھ لیا۔ میں نے گھر سے بھاگ کر آپ کو جو دکھ دیا، اس کے لیے میں ہمیشہ خود کو کوستی رہوں گی۔ جنت کے لہجے میں ندامت تھی۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آج کے بعد نہ کوئی قید ہوگی اور نہ کوئی فرار، ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ چلو گھر چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ گھر واپسی کا سفر بہت جذباتی تھا۔ گھر پہنچتے ہی سب کی آنکھوں میں آنسو، خوشی کے آنسو تھے۔ حرین اور رسلان نے انہیں دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ گھر کے بڑے بہت خوش تھے کہ ان کے بچے واپس آ گئے ہیں، اور اگلے دن ہی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کا سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ رخصتی کے رات کمرہ سجایا گیا تھا۔ جنت دلہن کے لباس میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ دونوں کے درمیان ایک انکہی دوری تھی۔ شہروز بیڈ کے پاس آیا۔ اس نے جنت کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، مگر اس کے بعد وہ کسی بات پر کچھ کہے بغیر بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ کمرے میں شدید خاموشی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ تو رہے تھے، مگر الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ شہروز کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ قریب گیا تو شاید جنت اسے ابھی بھی اپنا نہیں مانے گی، اور جنت کی اپنی شرمندگی اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے رات گزر گئی، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی رابطہ۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی بہت دور تھے۔ اگلی صبح جب جنت کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ شہروز بیڈ پر نہیں تھا۔ اس کی نظر کمرے کے کونے میں گئی، جہاں شہروز دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ تھی۔ وہ بہت تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ رات کی دوری اور انکہی باتوں نے جنت کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا کر دی۔ اسے شہروز کا یوں اکیلے بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ جنت جلدی سے اٹھی اور ننگے پاؤں اس کے پاس پہنچی۔ اس سے پہلے کہ شہروز کچھ سمجھ پاتا، جنت نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ جھپٹی اور اسے فرش پر گرا کر اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا تھا کہ آپ سگریٹ مت پیا کریں، اسی لیے تو میں آپ سے دور رہتی تھی، جنت نے غصے اور آنسوؤں سے بھری آواز میں کہا۔ شہروز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری وجہ سے ہی تو پیتا تھا، جب تم مجھے تنگ کرتی تھی، میری بات نہیں مانتی تھی اور مجھ سے دور بھاگتی تھی، شہروز نے دھیمی اور بھاری آواز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا دکھ تھا۔ جنت کا دل پگھل گیا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، اب آپ کو سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شہروز نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک لمبی جذباتی خاموشی تھی جس میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ غصہ، نفرت اور انا سب ختم ہو چکے تھے۔ اس صبح ان کے درمیان وہ تمام دیواریں گر گئیں جو پہلے کھڑی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے ڈرائنگ روم میں آئے۔ گھر کے بڑے انہیں ساتھ دے کر بے حد خوش تھے۔ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہنس بول رہے تھے۔ تبھی اذلان نے جنت کو اشارہ کیا اور جنت مسکرا دی۔
وہ شہروز کے قریب آئی اور دبی آواز میں بولی، اندھا اذلان کچھ کہنا چاہتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہن، میری سب سے اچھی دوست حورین میری بھابھی بن جائے۔ یہ سن کر حورین شرما کر نیچے دیکھ گئی اور اذلان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب گھر والے اس بات پر ہنس پڑے تھے، اور اسی وقت حورین اور اذلان کا رشتہ بھی پکا کر دیا گیا تھا۔ گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی۔ شہروز نے جنت کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں صرف سکون ہے۔ وہ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حورین اور اذلان کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تو کبھی شہروز اور جنت کی نوک جھوک پر ہنستے۔ گھر کا وہ ماحول جو کچھ دن پہلے تک لڑائی اور دوریوں سے بھرا ہوا تھا، اب محبت اور رشتوں کی مضبوط ڈور سے جڑ چکا تھا۔ شہروز نے جنت کے کان میں سرگوشی کی، آئندہ کبھی بھاگنے کا سوچا تو یاد رکھنا، میں تمہیں زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ لوں گا۔ جنت نے اسے پیار سے گھورا اور بولی، اب تو آپ کے پاس ہی رہنا ہے، آپ بھاگنے کا راستہ ہی کہاں بچا۔ دونوں کی اس بات پر سب گھر والے کہکا لگا کر ہنس دیے، اور ان کی زندگی کا سفر محبت کی جیت سے شروع ہو گیا تھا۔